کہ بھئی انسان دے وجود دے اندر خرابی کتوں پیدا ہو کہ انسان تو صحیح سلامت ہوتا ہے لیکن خرابی کتوں پیدا ہوتی ہے. اے ذکر کریں گے. ذکر کیتا سی کہ بھئی انسان کو پاک دامن رہنا چاہیے، انہوں اپنی عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھنا چاہیے. ہر انسان دے اگے ایک گل ہونی چاہیے کہ بھئی انسان ہمیشہ واسطے پاک دامن رہے اور عفت اپنی پاک دامنی کا خیال کرتا رہے. گل کریں گے کہ بھئی جس وجہ تو دی پاک دامنی خراب ہوتی ہے وجہ کی ہے؟ وہ وجہ ہے بد نظری. اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر دو طرح کی اکھاں پیدا کی ہیں، دو طرح کے انسان نے. ایک اکھ ہوا ہے جو جنتی اکھ ہے، ایک اکھ ہے جو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. اور اسی ذکر کریں گے کہ جنتی اکھ کیڑی ہے، جہنمی اکھ کیڑی ہے. اکھ تو مراد پورا انسان ہے کہ انسان جڑا اپنے آزادی ظاہری آزادی خیال کرتا ہے اور باطنی اپنے باطن کو سنوارتا ہے تو اللہ رب العزت انہیں جنت کا مستحق بنا دیتا ہے. جنتی اکھ کیڑی ہے اور جہنمی اکھ کیڑی ہے؟ مالک کائنات دے حبیب نے اس کا حدیث پاک دے اندر ذکر کیتا ہے، لیکن اس تو پہلے میں آیت پاک کی تلاوت کی ہے، اس کا معنی و مفہوم دسدا. مالک کائنات فرماتے ہیں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عنده حسن المآب. زین للناس مالک فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نظراں دے اندر خواہشات دی محبت مزین کر دیتی گئی ہے، آراستہ کر دیتی گئی ہے کہ بھی خواہشات دی محبت میں بنا سنوار کے پیش کیتا گیا ہے. اور دیکھو نا ایک انسان ہوتا ہے کہ بھئی وہ نیکی وال کم جاندا ہے لیکن برائی وال جلدی جاندا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. کیوں؟ کیونکہ برائی کو شیطان نے مزین کر دیتا ہے، بنا سنوار کے پیش کر دیتا ہے. تسی اس دی مثال لے لو، جس وقت بچہ اگر بچے کو قرآن پاک دیتا جاوے یا بچے کو اور کوئی چیز دیتی جائے جو اسلامی رول اچھی ہوگی وہ بچہ اس چیز کو نہیں پھڑتا. لیکن بچے کو اگر موبائل دیتا جائے، ٹی وی سامنے لا دیتی جائے، بچہ ہماتن گوش ہو کے ہماتن مگن ہو کے اس میں مگن ہو جاتا ہے، ٹی وی کے اندر دیکھتا رہتا ہے. کیونکہ جی ٹی وی ہے، جی سیریل چلتے پہ ہوتے ہیں، جی حیات سوز مناظر چلتے پہ ہوتے ہیں، جی برائی ہوتی ہے انہیں مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے انسان کے سامنے. لیکن انسان کو وہ جی لذت ہے وہ تھوڑے وقت واسطے ملتی ہے، لیکن جی نیکی دی لذت ہے وہ بہت زیادہ وقت واسطے ملتی ہے. مالک کائنات اس واسطے فرماتے ہیں کہ بھئی لوگوں دے اکھاں دے اندر یا لوگوں واسطے خواہشات دی محبت مزین کر دیتی گئی ہے، آراستہ کر دیتی گئی ہے. پھر کی کس چیز دی محبت؟ من النساء عورتوں دی محبت. کہ ہر انسان کی فطرت ہے کہ بھئی وہ عورت وال لپک کے جانتا ہے، عورت کو ویکھن دل کرتا ہے اس دا. اگر کوئی ٹی وی سیریل تے عورت آ جائے، اخبار دے پیج تے عورت آ جائے، باقی اخبار چھڑ جاتا ہے لیکن وہ عورت کی تصویر لازمی دیکھتا ہے. اگر شہر میں بینر لگے ہو بینر چھڑ جاتا ہے لیکن عورت کی جس کی تصویر آویزاں ہوگی وہ لازمی بینر دیکھتا ہے. اس طرح مالک فرماتا ہے من النساء عورتوں دی محبت، والبنین بیٹیاں دی محبت، اپنی اولاد دی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ سونے اور چاندی دی محبت. پھر سونے ہر وقت انسان دی تڑپ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ بھی میں ہر وقت دولت دی قوان دے وچ لگا رہا، میں اللہ رب العزت دی ذات کو انہوں نمازوں کا خیال بھی نہیں رہتا، انہوں اپنی آخرت کا خیال بھی نہیں رہتا. ہر وقت اس دی دوڑ صرف اتنے تک ہوتی ہے کہ بھی مال آ جائے، مال جتنا مرضی میں کما لوں. مالک فرماتا ہے والخیل المسومۃ اور سواریاں دی محبت. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے اچھی تو اچھی گاڑی مل جائے. والخیل المسومۃ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث چوپایاں دی محبت، جانوراں دی محبت، والحرث کھیتی باڑی دی محبت. پھر مالک فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ دے ہاں اچھا ٹھکانہ ہے. اور دیکھو مالک کائنات نے انسان کی فطرت کے اندر کافی چیزیں رکھ دیتی ہیں. اے محبت بھی مال دی محبت ہوگی، اولاد دی محبت ہوگی، بیوی بچیاں دی محبت ہوگی، سواریاں دی محبت ہوگی، مکان دی محبت ہوگی یا کھیتی باڑی دی محبت ہوگی. ایک حد تک تو جائز ہے، اگر ایک حد تو کراس کر جاوے پھر ناجائز بن جاتی ہے. پھر اے مالک کی طرف اس حد تک جائز ہے کہ اگر یہ ساری چیزاں مالک دی راہ وچ تو رکاوٹ نہ پیش کر دیا پی ہوں، اگر مالک دی راہ وچ رکاوٹ بن جاون پھر یہ ناجائز ہے.
انہاں دی محبت انسان کو ذلیل و رسوا کر دیندی ہے. اس لیے مالک نے فرمایا ذالک متاع الحیات دنیا، اس لیے دنیا کا سامان ہے، یہ دنیا میں ہی رہ جانا ہے. عورتوں کی محبت اتنے رہ جانی ہے، بیٹیاں کی محبت اتنے رہ جانی ہے. جہاں مال دولت کمایا ہے اسی چلے جانا ہے صرف ایک کفر میں، باقی سارا کچھ اتنے رہ جانا ہے. جی بلڈنگاں بنائی نے، عمارتیں تعمیر کی نے، اگر وہ اللہ اس رسول کے راہ میں رکاوٹ بنتی پہ نے، وہ سارے نسل آن گیا، اولاداں آن گیا، انہوں میں رمن گے لیکن اسی چلے جا گے. مالک فرماتا ہے سارا دنیا کا سامان ہے. اس لیے تو اقبال نے فرمایا یہ مال دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. کہ بھی یہ وہم و گما دے بت نے. اللہ رب العزت نے منع کرتا پیا ہے کہ بھائی تھوڑا مقصود اصلی صرف یہ چیزاں نہیں بننی چاہیے، بلکہ تھوڑا مقصود اصلی ہے ہونا چاہیے کہ جس طرح تو دنیا میں آیا کہ پاکیزہ حالت میں آیا ہے اور دنیا میں جاوے تو پاکیزہ حالت میں جاوے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کہ مالک کی طرف ندا آندی پی ہوئے کہ جڑا ہے بندہ آندا پیا عام بندہ نہیں ہے، بلکہ انہیں دنیا میں رہتے ہوئے مینوں راضی کیتا ہے اور میں اس سے راضی ہو گیا.